حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کی خوبصورتی اور حسن اللہ پر توکل سورۃ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسے خوبصورت ترین قصہ کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کو آپس میں جدا کر کے آزمائش میں ڈالا۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو حضرت کی پناہ پر کنویں میں ڈال دیا تو گھر آ کر بہانہ بنا دیا کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں بے یار و مددگاروں اور اپنی زندگی اللہ پر توکل آزمائش میں کامیاب ہو کر اور ہر موقع پر اللہ پر توکل اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے اس رستے سے نکالا جس کے بارے میں کوئی سورج بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ کو اپنے والد سے دور کیا گیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کنویں سے آپ کو نکال کر مصر کے بازاروں میں آپ کو غلام کے طور پر بکوایا گیا کیونکہ مصر بت پرستی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس قوم کو یکتا پرست بنایا۔ وہاں سے یوسف علیہ السلام مصر کے محل کے اندر پہنچے اور جوان ہو کر جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ناجائز خواہشات پوری نہ کرنے پر آپ پر الزام لگا کر بے قصور آپ کو جیل میں ڈال دیا اور اس جیل میں آپ کی جوانی کے قیمتی 2 سال ضائع کر دیے، مگر آخر صبر اور اللہ پر بھروسہ کر کے آخر سرکرو کر کے مصر کے حکمران بن گئے اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم کو اپنے اخلاق اور تبلیغ سے ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ فرعون مصر یعنی مصر کا بادشاہ اور اس کی قوم آپ سے بے حد محبت کرنے لگی اور آپ کی موجودگی کو مصر میں باعث برکت جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان بھائی بہن سب لوگ فلسطین میں آباد تھے۔ آپ کو بھی وہیں سے قافلے والے کنویں سے نکال کر عزیز مصر پہنچانے کے لیے لائے تھے، لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو اپنے بھائیوں کو مصر بلایا، انہیں حقیقت سے آگاہ کیا، اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اور پورے خاندان والے مصر میں آباد کرنے کا حکم دیا۔ دریائے نیل کے پاس ان کے لیے زرعی زمین آباد کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے یقین تھا حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یقین کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خواب میں 5 ستاروں کو زندہ کرتے دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے تمام بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر صرف اپنے والد سے کیا تھا، والد نے منع کیا تھا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کیونکہ وہ تو آپ سے پہلے ہی حسد کیا کرتے تھے، اس کو سننے کے بعد آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کی ذمہ داری نبھائے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا اپنا الگ اجرا بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو یہاں مصر لے آئیں اور اپنا کرتا بھی بھیجا جو آپ نے بچپن میں پہنا تھا جب انہیں مصر لایا گیا تھا، اور حکم دیا کہ انہیں اس کرتے کو میرے بابا کی آنکھوں سے مصر کرنا۔ ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ یہ کرتا انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا تھا۔ 40 سال کے انتظار کے بعد باپ اور بیٹے کی جدائی آخر ختم ہو گئی۔ جب دونوں آپس میں گلے لگا کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ دیکھ کر رونے لگ گئے۔ یہاں مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میری قبر وہاں بنانا جہاں پر میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، وہ فلسطین میں دفن ہے، لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا وہی کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنا ہے کہ
ان قریب میری قوم بنی اسرائیل اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کے قبر کے ساتھ دفنانا۔ آپ نے اپنے بڑے لوگوں سے اس بات کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی دفن کی باری آئی تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی دفن کہاں کی جائے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ آپ کے علاقے کے بیچ ان کی قبر مبارک موجود ہو، اس سے یہاں ہر وقت برکت رہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کی قبر مبارک دریائے نیل کے اندر دفن کیا جائے گا، تاکہ جب دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ لگے تو یہ اس کے لیے برکت ہی ہو۔ لہٰذا سنگ مرمر کا ایک تابوت بنایا گیا، دریائے نیل کے بیچ ایک تہہ خانے کے بیچ آپ کو دفن کیا گیا، جہاں سے ہر وقت دریائے نیل کا پانی گزرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہت بدلتی گئی، 4000 سال کا وقت گزر گیا۔ پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون اپنی قوم سمیت پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی لاکھوں کی آبادی لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن ہر بار رستہ بھول جاتے، بار بار یہی ہوتا رہا۔ لہٰذا اس بار بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے اور مل کر سوچنے لگے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے جو کہ آگے جانے سے روک رہی ہے، تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو پورا کرو، اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر جاؤ، یعنی ان کو فلسطین میں دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کوئی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کر دے، سوائے اس بڑھیا کے کسی کو وہ جگہ معلوم نہیں تھی۔ اس بڑھیا کی یہی شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، وہ بھی ایک شرط پر۔ بڑھیا کا واقعہ بہت دلچسپ ہے جو حضور علیہ السلام نے بھی بتایا تھا۔ ایک روز ایک بزرگ شخص نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام اس کی مہمان نوازی سے اس قدر خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے شخص تم کیا مانگتے ہو مانگو۔ اس بزرگ شخص نے کہا، اللہ سے ایک اونٹ اور ایک بکری چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بس اتنا ہی، تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا رہ گئی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا جنت میں پڑوسی مانگ لیا تھا۔ یہ وہی بڑھیا تھی جس نے کہا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ تبھی بتاؤں گی، میں آپ کی یہ بات تب مانوں گی جب جنت کے اندر آپ میرے پڑوسی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر ناگواری محسوس کی، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس بات کو مان لیں، لہٰذا یہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تالاب کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی، اس کا پانی خشک کرو۔ جب پانی خشک کیا تو جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جس کو لے کر یہ قوم اپنے وطن کی طرف چل پڑی۔ پورے 400 سال کے بعد ان کی قبر کو ان کے دادا اور والد کے پہلو میں دفن کیا۔ اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت آج بھی مصر میں اس کی مثال ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ظاہر کر کے حکم دیا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، تمہارے حالات جتنے بھی خراب ہوں، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، کسی کے آگے مدد کے لیے مت جھکنا، سوائے اللہ کے، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، دنیا اور آخرت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کرنا، شکریہ۔